ناظرین، میں امتیاز عالم بدلوں کی نشریات میں اپنے اس پروگرام کے ساتھ. عمران خان نے آج اپنے خطاب میں 23 دسمبر یعنی اگلے جمعے کو پنجاب اور پختونخوا کی اسمبلیز کو تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا ہے. ان کے ساتھ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر موجود تھے. اس کا مطلب ہے کہ انہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے چیف منسٹرز کی اس فیصلے میں حمایت حاصل ہے. تو عمران خان نے ایک طرح سے فیٹ کمپلی کر دی ہے کہ آئندہ انتخابات مارچ میں ہوں گے. مارچ میں اگر صرف پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے اور 123 قومی اسمبلی کے اراکین کے انتخابات ہوں گے تو باقی نیشنل الیکشن میں کیا بچتا ہے؟ ایک طرح سے عمران خان نے اپنا آخری پتہ چل دیا ہے. انہیں کوئی پرواہ نہیں اس دوران ملک ڈوبتا ہے، ملک کا معاشی دیوالیہ پٹتا ہے، پاکستان ڈیفالٹ ہو جاتا ہے، انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. جو حکومت کے اندازے تھے اور جو چہمگوئیاں ہو رہی تھیں کہ چودھری پرویز الہی کے پاس پتہ نہیں کون سا قلعہ ہے جس کی بنیاد پہ وہ اس معاملے کو ڈیلے کر سکتے ہیں، اس بارے میں ساری جو تھیں اسپیکولیشنز، خیال آرائیاں، وہ غلط ثابت ہوئی ہیں. عمران خان نے پی ڈی ایم کی حکومت پر انتخابات کو فورس کر دیا ہے. حکومت کے پاس اب چارہ کار نہیں رہا کہ وہ اب جنرل الیکشن کا اعلان کرے. اب عمران خان نے تاریخ تو 23 دسمبر کی دی ہے، اس دوران بات چیت ہو سکتی ہے کہ انتخابات کی تاریخ ہو. بہتر ہوتا کہ اگر انتخابات کی کوئی درمیانی تاریخ طے کر لی جاتی، مثال کے طور پہ مئی تک یہ حکومت چلتی، ریزائن کرتی، عبوری حکومت قائم ہوتی، آزادانہ اور منصفانہ انتخابات پہ قانون سازی ہو جاتی، انتظامات کر لیے جاتے اور اگلے انتخابات کی طرف بڑھا جاتا جو جون جولائی میں ہو سکتے ہیں. لیکن اب لگتا یہ ہے کہ عمران خان نے فورس کر دیے ہیں الیکشنز. ان سے اب مفر ممکن نہیں ہے. مفر زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ 550 سے زیادہ سیٹوں پہ بائی الیکشن کرا لیے جائیں اور پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کے الیکشن ہو جائیں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک آلموسٹ 60%، 60% جنرل الیکشن ہوگا. اگر اس میں عمران خان جیت جاتے ہیں تو پھر پی ڈی ایم کی حکومت کے پلے کچھ نہیں رہتا. وہ باقی الیکشن جب بعد میں کرانا بھی چاہیں گے تو وہ اس میں انہیں کیا ملنا ہے، مجھے اس پہ شک ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو خیال تھا کہ عمران خان سمجھوتا کر لیں گے، انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا ہے. وہ کسی دباؤ میں نہیں آئے ہیں، کیونکہ عمران خان کو لگتا یہ ہے کہ جتنے جلدی الیکشن ہوں گے وہ جیت سکتے ہیں. اور پی ڈی ایم کی پارٹیز جو ہیں جس مشکل میں پھنس گئی ہیں معاشی بحران کی گرداب میں، ان کے لیے ضروری تھا کہ اس الیکشن کو لمبا کیا جائے، یعنی اس کی تاریخ کو ڈیلے کیا جائے، لیٹ کیا جائے، یعنی کہ اکتوبر تک جا کے الیکشن ہوں تو شاید وہ سمجھ سکیں. لیکن میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر وہ اکتوبر میں الیکشن بھی ہوتے تو یہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اسے کافی سال لگیں گے پاکستان کے معاشی حالات جو خراب ہوئے ہیں. عمران خان نے جو اپنی حکومت کی معاشی کامیابیوں کے جو آج ترانے گائے ہیں وہ بالکل بڑے مس لیڈنگ ہیں، کیونکہ پاکستان میں یہ جو گروتھ کا معاملہ ہے کہ جب آپ کی نشو و نما 6% تک پہنچتی ہے تو اس کے ساتھ ایک تجارتی خسارہ شروع ہو جاتا ہے، اب اس کے ساتھ ایک کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ شروع ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ہی بجٹ کا خسارہ شروع ہو جاتا ہے. اور آئی ایم ایف کا پروگرام جو سائن کیا تھا عمران خان کی حکومت نے، اس میں یہ جو نشو و نما کی جو شرح تھی اسے کنٹرول کیا جاتا، یعنی کم کی جاتی، اور اس کے ساتھ ہی
تجارتی خسارہ اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اور بجٹ خسارہ کم ہونا شروع ہوتا. یہ پاکستان عجیب ایک شیطانی چکر میں پھنس گیا ہے جس سے نکلنا بڑا محال ہے جب تک معیشت میں بنیادی تبدیلی نہ کی جائے. اس کی نہ کوئی تجزیہ عمران خان کے پاس ہے، نہ کوئی اس کا حل پی ڈی ایم کی حکومت کے پاس ہے. یہ بھی وہی روایتی طریقے استعمال کر رہے ہیں بحران کو کنٹرول کرنے کے لیے، صورتحال کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے. اگر سعودی عرب سے بھی اور چین سے بھی اور یو اے ای سے بھی پیسے مل جائیں تو یہ ایک وقتی بحران کا حل ہوگا. میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ سسٹینیبل نہیں رہی. پاکستان کی چھوٹی سی اکانومی اتنی بڑی اسٹیٹ کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتی. پاکستان کی جو ایکسپورٹس کی جو موجودہ سطح ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کے خسارے کو یا تجارتی خسارے کو پورا کر سکے. اسی طریقے سے ہمارے پاس جو صورتحال ہے کہ جو ہم امپورٹس کرتے ہیں اس میں تو بہت بڑی بنیادی ہیں، جیسے تیل ہے، جیسے ایڈیبل آئل ہے، جیسے گندم ہے، جیسے کھاد ہے، اور جیسے کہ میڈیکل کی جو خام مال ہے یا مصنوعات ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان دالوں سمیت اور بہت سی خوردنوش کی اشیاء سمیت پاکستان امپورٹ کرتا ہے، اور اس کا بل پاکستان کے لیے ناقابل برداشت ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ پاکستان میں نئے گیس کے ذرائع مل گئے ہوں، کوئی پیٹرولیم کے ذرائع مل گئے ہوں، یہ بھی نہیں ہے. ابھی یہ جو ہم نے سونے اور کاپر کی مائنز کے حوالے سے معاہدہ کیا ہے، اسے بھی کئی سال لگیں گے، اور وہ بھی اس میں بھی اتنا پیسہ نہیں آئے گا کہ پاکستان اپنے خسارے پورے کر سکتا ہو. تو پاکستانی معیشت جو ہے وہ بدحالی کا ایک بڑا لمبے عرصے کا ایک بحران ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، جس کے لیے نہ پاکستان کے ریاستی ادارے تیار ہیں اور جس کے لیے نہ سیاسی پارٹیوں کے پاس کوئی ویژن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے آج بحران کو اگلے گیئر میں ڈال دیا ہے. اب اس سے مفر ممکن نہیں ہے. عمران خان اگر 23 دسمبر کو اسمبلیاں توڑتے ہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی، اور اس کے ساتھ ہی قومی اسمبلی کی رکنیت سے اپنے مستعفی کنفرم کروا لیتے ہیں، تو پاکستان جنرل الیکشن کی طرف جائے گا. کوئی طریقہ نہیں ہے آئین میں ان انتخابات کو ملتوی کر دینے کا. 90 دن کے اندر یہ انتخابات کروانے پڑیں گے. لیکن اس اسنا میں عمران خان کو بتایا گیا کہ ان کے خلاف کیسز آگے بڑھ سکتے ہیں. بتایا گیا کہ اگر یہ ریڈ لائن وہ کراس کریں گے الیکشن فورس کرنے کی تو ان پر بڑے مقدمات بن سکتے ہیں، وہ گرفتار بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اب عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے اور اگر کیسز بنا کر انہیں نااہل کیا جاتا ہے تو اسے پاکستان کے عوام کا ایک بڑا حصہ قبول نہیں کرے گا. تو نتیجہ کیا ہے کہ پاکستان میں سیاسی بحران بڑھے گا، کم نہیں ہوگا، اگر ہم نے منصفانہ انتخابات کے لیے کوئی قومی اتفاق رائے پیدا نہیں کیا. ابھی بھی وقت ہے، ایک ہفتہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن یعنی پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات ہوں اور کسی درمیانی تاریخ پہ اتفاق ہو جائے کہ مثال کے طور پہ مئی میں انتخابات کروا لیے جائیں اور یہ حکومت فروری میں یا مارچ میں مستعفی ہو جائے. قومی اسمبلی جو ہے اور سینٹ اور پارلیمنٹ وہ نئے انتخابی اصلاحات پہ اتفاق کر لے تاکہ اگلے انتخابات مشکوک نہ ہوں. مجھے ڈر ہے کہ کہیں اگلے انتخابات بھی شکار نہ ہو جائیں کنٹروورسی کا، وہ کہیں مشکوک نہ ہو جائیں، ان پر سوالات نہ اٹھ جائیں. عمران خان اگر ان سیٹوں جو وہ خالی کر رہے ہیں اس پر الیکشن لڑیں گے اور اس پر ضمنی انتخابات ہوں گے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں، تو جنرل الیکشن ہوں گے صوبائی اسمبلیوں کے، تو اس میں پھر کیا ہوگا؟ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان نتائج کو قبول نہ کریں. اگر عمران خان نتائج کو قبول نہیں کریں گے تو اگلے جو الیکشن جنرل ہونے جائیں گے اگر وہ اکتوبر ہی میں ہوں گے اپنے وقت پر تو وہ مشکوک ہو جائیں گے. مطلب کیا کہ اس طرح سیاسی کرائسس چلتا رہے گا. دوسری طرف اگر عمران خان رک جائیں ذرا
اور درمیانی مدت کے انتخابات پہ اتفاق کر لیں اور پی ڈی ایم کی حکومت بھی اتفاق کر لے، تو اس دوران عمران خان کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا کہ انہیں انتخابی عمل سے باہر کر دیا جائے۔ وہ یقیناً چاہیں گے گارنٹی کہ انہیں انتخابی عمل سے باہر نہ نکالا جائے۔ یہ بڑے معاملات پیچیدہ ہوتے چلے گئے ہیں۔ اگر سیاستدانوں نے اپنے معاملات کو طے کرنے کی کوشش نہ کی تو پاکستان میں ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ پھر وہی آتے ہیں جو کہتے ہیں میرے عزیز ہم وطنوں، کاش سیاستدان یہ سمجھیں، پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی سمجھے اور معاملات کو اس حد تک نہ دھکیلے۔ مجھے بدلوں کی نشریات سے اجازت دیجیے اور بدلوں کی نشریات کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔